قابل صد احترام سامعین کرام، میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر دنیا کے سب سے افضل، بہترین اور اعلیٰ دن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ گزشتہ رات سے اس عظیم عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج عشرہ ذوالحجہ کا پہلا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آپ نے کئی ایک علماء اور مشائخ سے کئی ایک باتیں اور اس حوالے سے مسنون اعمال کو سن لیے ہیں۔ میں بس اسی حوالے سے کچھ اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دن معمولی دن نہیں ہے، بڑی اہمیت والے، فضیلت والے، شان اور مقام والے دن ہیں۔ یقیناً یہ عشرہ جو 10 دن پہ مشتمل ہے، رحمتوں کا سیزن ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کی بہار ہے، اللہ کی مغفرت کی بارش ہے اور اللہ کے قرب کے حصول کا یہ سنہری موقع ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی جس قدر اہمیت ہونی چاہیے تھی وہ دکھائی نہیں دیتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً وہ بھی اللہ کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے، مغفرت کی بارش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ایک اثر ہمارے معاشرے پہ یقیناً دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ نیکی کی طرف رجحان بڑھا دیتے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، مسجدیں کافی حد تک آباد ہو جاتی ہیں اور کسی حد تک دیگر نیکیوں کا رجحان، صدقہ و خیرات وغیرہ وہ بھی عام معمول سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا جو ایک روٹین کا معاملہ ہے، جو عام ہمارے معمولات زندگی ہیں، وہ جوں کے توں رہتے ہیں۔ نیکیوں کے حوالے سے کوئی خاص فرق، کوئی خاص رغبت، ماحول کا چینج اور تبدیلی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ حالانکہ اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے اور جو فرمان الہی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت رمضان کے دنوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد حضرت امام مجاہد اور امام المفسرین امام قتادہ اور دیگر اہل علم نے ان لیال عشر کی تفسیر وہ عشرہ ذوالحجہ کے ساتھ کی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن دنوں کی رب کائنات قسم کھائیں وہ کیسے معمولی ہو سکتے ہیں، ان کی شان اور مقام کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو بقیہ دنوں کے عمل سے زیادہ پیارا بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان دنوں جیسا کوئی دن نہیں اور ان دنوں کے عمل جیسا کوئی عمل نہیں۔ یہ دن بھی تمام دنوں سے افضل ہیں اور ان دنوں کا عمل بھی بقیہ سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ جو بقیہ دنوں میں کیا گیا ہو وہ بھی ان دنوں کے کسی نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، بقیہ دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے کسی نیک عمل کا وہ جوڑ اور مقابل نہیں ہو سکتا، سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے گیا اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہیں آیا، اس آدمی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کتنی اہمیت اور فضیلت والے دن ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ہم نے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کا احساس پیدا کرنا ہے۔ جب تک کسی چیز کی اہمیت اور اس کا احساس ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ جب ہم ان کو معمولی سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے بس ہر سال آ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اگر اس طرح کا تصور اور خیال ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم ان دنوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھانی ہے کہ یہ دنیا کے افضل ترین دن ہے اور میں بہت زیادہ باسعادت ہوں، خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے ایک بار پھر میری زندگی کے اندر یہ عشرہ مجھے عطا کر دیا ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کا خود بھی احساس کریں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی اور گھر والوں کو کروائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر والوں میں بھی یہ موضوع ڈسکس کریں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دیگر اہل خانہ کے ساتھ، اور پھر ان کو ترغیب دیں، اپنے آپ میں بھی چینج پیدا کریں اور اپنے بچوں میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ انہیں بتائیں کہ بیٹا ہم نے اب عبادات کے لیے کمر کسنی ہے، ہماری نماز کی سستی نہیں ہونی چاہیے،
کم از کم اور نہیں تو ہم نے ہر نماز پہلی رکعت میں تکبیر گناہ کے ساتھ پڑھنی ہے. کوشش کریں بلکہ کہ اگر اللہ موقع دے دے اذان جا کے کہیں. پھر اسی طرح دیگر نوافل ہیں اور نہیں تو جو عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اشراق کا اہتمام کریں, صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں, صلاۃ الاوابین کا اہتمام کریں. اللہ توفیق دے دے چلو اور نہیں تو ان 10 راتوں میں کچھ وقت کے لیے تہجد کے لیے بیدار ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان دنوں کی عبادت باقیہ دنوں کی عبادت سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والی ہے تو اور نہیں تو ان 10 دنوں میں نے تہجد کا اہتمام کرنا. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا لیں اور نہیں تو کم از کم کو 2 صفحے روز کے قرآن کی تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے, اس طرح دیگر نیکیاں صدقہ و خیرات ہے, آپ طے کر لیں کہ چلو اور نہیں تو کم از کم ٹھیک ہے, فقیر بھی 10 روپیہ نہیں لیتا, آپ طے کر لیں کہ میں نے 10 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا, تو آپ کا یہ صدقہ اللہ کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا. اور ان دنوں کا صدقہ بقیہ ایام کے صدقے سے افضل ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنائیں اور ان دنوں کی عظمت اور اہمیت کا احساس کریں اور اپنے دیگر احباب کو بھی ان دنوں کے احساس کی ترغیب دیں کہ بھائی یہ بہت بڑی سعادت ہے, لکی ہے میں اور آپ, خوش نصیب ہے, باسعادت ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عشرہ ہمیں عطا فرما دیا ہے. ٹھیک ہے, جن کو ان دنوں کی اہمیت کا احساس تھا. دیکھیں حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا, وہ بجا طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ ان دنوں میں مجھے کوئی نیک کام کرنا رمضان کے دنوں میں نیک کام کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک اس کا ہر دن رمضان کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے. اور حضرت امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ تو وہ اتنی عبادت کرتے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے, اتنی عبادت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنے کی کوئی اور استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی انہیں ان دنوں کی اہمیت اور ان کی شان اور مقام کا اندازہ تھا. ٹھیک ہے, اور بالاتفاق یعنی کہ نا بہت سارے اہل علم کے قول کے مطابق کہ یہ رمضان کا جو یہ آخری یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ رمضان کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے. البتہ راتوں کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور دن جو ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے. ٹھیک, تو یہ معمولی عشرہ نہیں ہے. اس لحاظ سے جس طرح کا ایک رجحان, ایک سبقت ہمیں رمضان میں نیکیوں کے حوالے سے دیکھنے کی ملتی ہے, اس عشرے کے اندر بھی ہمیں اس کا احساس پیدا کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ وہ رجحان, وہ ذوق شوق, وہ مسابقت, وہ ایک اچھا ایمانی ماحول وہ اس کے اندر ضرور بنانے کی کوشش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفک اس کا جو ایک عمل بتایا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس عشرے کے اندر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو بقیہ دنوں کے عمل کے ہاں نہ کوئی زیادہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی کوئی عمل اللہ کے ہاں زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے. تو فرمایا کثرت کے ساتھ ان دنوں میں کیا کرو, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ, کثرت کے ساتھ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, تسبیح کے کلمات, تحلیل کے کلمات, تکبیر کے کلمات پڑھو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے, لوگ بھی ان کی تکبیرات سن کے ان کے ساتھ تکبیرات پڑھتے. تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بجائے چلے یہی طے کر لیں کہ یار جس طرح ہم 4 لوگ بیٹھتے ہیں گرمی محفل کے لیے اور وقت گزاری کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم گپ شپ شروع کر دیتے ہیں, راز و ریاض کی باتیں ہوتی ہیں, اس عشرے کے اندر ہم نے اس کو کنٹرول کر لینا ہے. ہم نے جو وقت اس پہ صرف کرنا ہے وہ ہم نے تکبیر, تحلیل, تحمید پہ صرف کرنا ہے. ٹھیک, آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی نیکی. ٹھیک ہے, پھر آپ چلتے پھرتے صحابہ کی سنت پہ عمل کریں, تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھ لیں. یہ تکبیرات عامہ ہے جو یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک ہے, پھر اس کے بعد 9 سے لے کے 13 تک کے یعنی کہ نا جو 5 دن ہیں ان میں تکبیرات خاص ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھی جانی ہے اور مختلف مواقع پہ پڑھی جاتی ہیں. تو ان میں خاص طور پہ ہم نے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. تکبیر کے لیے خاص لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکھائے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. آپ اور بڑی تکبیر نہیں آتی جو ہمارے ہاں معروف ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اگر آپ کو یہ کلمات نہیں آتے, خالی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, آپ اسی کا ورد کرتے رہیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ 4 کلمات تو نچوڑ ہیں اذکار کا. ٹھیک ہے, جتنے اللہ کو یہ پیارے ہیں اور کوئی اذکار اللہ کے اتنے زیادہ پسندیدہ اور پیارے نہیں. تو ان اذکار کا اہتمام کیجیے. اور آخری بات یہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک بات ہوتی ہے تعظیم اور تکریم. یار اگر آپ
نئی تعظیم تکریم کر سکتے ہیں نا، تو پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ان دنوں کی آپ حیا ضرور کریں. اب اول تو یہ کہ ہمیں ان کی پوری تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے. اگر ہم وہ نہیں کر سکتے یا کوئی نہیں کر سکتا نا، کم از کم ان دنوں کی حیا ضرور کیجیے. حیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو گناہ سے روکیں. جس طرح کوئی بڑا ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کی لاج رکھتے ہیں اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اسے ناگوار گزرے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی موجودگی میں نے یہ غلط کام کیا تو اس کی شدت، سنگینی، ناگواری زیادہ ہو جائے. بالکل اسی طرح اگر آپ ان دنوں کے اندر گناہ کا کام کرتے ہیں، جس طرح ان دنوں میں نیکیوں کا ایک اہمیت اور مقام بڑھتا ہے، تو اہل علم کے مطابق گناہوں کی سنگینی اور اس کی شناخت بھی بڑھ جاتی. تو کوشش یہ کریں کہ میں نے ان دنوں کا احترام کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ پہ ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا اللہ کے رسول بہترین غلام آزاد کرنا کون سا ہے؟ فرمایا وہ غلام جو اپنے مالکوں کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور بہت زیادہ کاسٹلی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، ایسے غلام کو آزاد کرنا یہ اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے، یہ افضل رقاب ہے. کہا اللہ کے رسول اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، فرمایا پھر تم ایسے کرو، تعین صانعا او تصنع لاخرک، کسی کاریگر کو کوئی کام کر کے دے دو یا جو اناڑی ہے اس کا کام کر دو. کہا اللہ کے رسول اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، فرمایا پھر ایک کام کر لو، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو لوگوں کو تکلیف دینے سے روک لو. آپ یہ طے کر لو میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے کسی عضو سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تصدق بہا علی نفسک، تمہارا یہ بھی اپنے آپ پہ صدقہ ہے. بلکہ مسند احمد کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہے فإنها صدقۃ حسنہ، یہ بھی صدقہ حسنہ، بہترین صدقہ ہے. تو کم از کم آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ میں جس طرح میرے وکلاء بھائی بھی ہیں اور وکالت کے اندر بہت سے الٹے سیدھے کام بھی چلتے ہیں، آپ سارے سمجھتے ہیں، آپ طے کر لیں انشاءاللہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط مقدمہ نہیں دینا، ٹھیک ہے، میں نے کسی کی غلط وکالت نہیں کرنی. اور اسی طرح ہم باقی دیگر لوگ ہیں وہ بھی طے کر لیں، ٹھیک ہے، سارے دودھ کے دلہے تو نہیں ہوئے. تو آپ یہ طے کر لیں یار ان دنوں کے احترام میں خاص طور پہ میں جس قدر اپنے آپ کو غلطی سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے، معصیت سے بچا سکتا ہوں، میں بچاؤں گا انشاءاللہ. اگر نیکی نہیں ہوتی تو کم از کم گناہ سے اپنے آپ کو روکوں گا. تو کم از کم یہ خلاصہ ہے یعنی کہ نا اس پورے عشرے کے حوالے سے جو ہم سے تقاضے کیے جا رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عشرے کی کما حقہ جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں تعظیم اور تکریم کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احترام کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.